بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک تقریر نون لیگ پر بھاری پڑ گئی ہے اور اس وقت نون لیگ والوں کی لاہور سے پنڈی اور اسلام آباد کی طرف دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ اب مولانا کی گرفتاری جو ہے وہ یقینی دکھائی دے رہی ہے یا اس کے اندر کوئی میم میخ نظر آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی فضل الرحمان کے بعد ایک اور سیاستدان میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے فضل الرحمان سے بھی 2 قدم آگے نکل کر جلتی پر تیل ڈال دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کھلا للکار دیا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے اور کیا رخ اختیار کر رہی ہے یہ ساری صورتحال، اس پر ہم بات کریں گے۔ چونکہ ویڈیو بڑی عام ہے، میں امید کروں گا کہ آپ ایک تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں تاکہ فائر وال کو توڑا جا سکے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ اس وقت ایک بہت ہی عام اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر بڑا ایک گھٹن کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ جب سے عمران خان قید میں گئے ہیں، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد ہزاروں کارکنان پی ٹی آئی کے جیلوں میں ڈالے گئے۔ اس سے پہلے عمران خان میر جعفر، میر صادق اس طرح کے ٹائٹل استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا رندہ پھیرا گیا کہ اس کے اندر یعنی انصاف کا تو قتل عام ہوا، پھر عدلیہ، آئین، جمہوریت سب کچھ پامال کر دیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم انصاف کے اندر، انصاف کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ فیصلے جو آتے ہیں وہ تقریباً اندازہ ہوتا ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے، آئین اور قانون کے مطابق ایک عظیم سربلندی کے لیے فیصلے آ رہے ہیں، اور جو ججز ہیں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ججز ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر ایک ایسے ہیرے جمع ہوئے ہیں جن کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹس ہی نہیں تھی اکثریت کی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گھٹن 2-3 سال کی بنی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے اس کا ایک جملہ اگر چھوڑیں اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، یعنی اس کو دفاع نہیں ہو سکتا، یعنی مطلب ہے شہداء کو اس سے سائیڈ پہ کر دیں، لیکن باقی جو فیکٹس ہیں یا جو تلخ باتیں ہیں اس پہ تو بڑی اوپنلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس پہ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ اگر مولانا نے غلط بات کہی ہے تو اس پہ تنقید دلیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں نون لیگ کے کڑچھے چمچے وہ اس ساری صورتحال کا کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے سخت باتیں کرتا تھا، مریم نواز جو ہے وہ جو نعرے لگواتی رہی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں آج تک نعرہ نہیں لگا۔ لیکن اب آپ دیکھیں قومی ٹیلی ویژن کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے، یعنی میں خود جو شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے، میں اس کی بالکل جو ہے وہ سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے، اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ پی ٹی وی کو لے کے باقی ادھر ادھر مولانا ایسے ہے، مولانا ویسے ہے، اس کا ایک تو امپیکٹ یہ ہوگا کہ فضل الرحمان کو 24 گھنٹے کے اندر ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ وہ زیرو تھے، وہ مولانا فضل الرحمان کو تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ سمجھا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سہولت کاری کرتے رہے ہیں۔ وہ اس یعنی سسٹم کے اندر بھی یہ الیکشن میں کم سیٹیں لے کے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، جو کہ بالکل آئین کو ملیا میٹ کرنے والی بات ہے۔ ان کو یعنی جس پارٹی کو، جن پارٹیوں کو ووٹ ہی نہیں ملا، ان کی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھین کے فضل الرحمان کو بھی بانٹی گئی۔ انہوں نے کہا یہ زبردست ہے، یعنی جو سالن کے اندر شوربے کے ساتھ جو خود بوٹی آئے وہ جائز ہے، یعنی یہ فارمولہ ہے ان کا پکا۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی، اس کا انہوں نے ساتھ دیا۔ 27ویں کے اندر ان کی ضرورت ہی نہیں رہی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب 28ویں آ رہی ہے اور اس سے پہلے یہ ہو رہا ہے۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی ہے، اس سسٹم کی سہولت کاری کی ہے۔ آپ یہ بات جو فیاض الحسن چوہان ہے، بنیادی طور پہ اس کی بات یہ درست ہے، 2002 کے اندر پرویز مشرف کے دور کے اندر ایم ایم اے بنی، اور یہ ایک ہوا امریکہ کے سامنے کھڑا کرنا تھا
کہ دیکھا یہ جو ہے وہ اگر میں نہ ہوا تو فوجی ڈکٹیٹر کو یہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے ایلیمنٹس کی، اگر میں نہ ہوا تو یہ انتہا پسند قبضہ کر لیں گے اور یہ حالات ہوں گے. تو وہ اس وقت لوگوں نے ووٹ ان کو دے کے تو وہ اپوزیشن لیڈر بنے، پھر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنی. تو مولانا فضل الرحمان کی آج تک جو سیاست ہے وہ منافقت پر مبنی ہے، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ہی رہے ہیں. لیکن لازمی بات ہے وہ ایسے بندے نہیں ہے کہ 100% جیسے اسٹیبلشمنٹ کی مٹھی میں ہو یا سارا کر لیں، تو ان کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے. اور اب اس نقطے پہ ان کی رائے میں اختلاف آ گیا ہے کہ یہ اگر کوئی لشکر بنانے کی جس طرح انہوں نے بات کی ہے، چند دن پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ لشکر بنائیں اور ان کا مقابلہ کریں، تو اس کا تو واضح مطلب یہی ہے کہ جو بنیادی طور پر دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک بہت بڑا اعتراف شکست ہے. تو اب مولانا فضل الرحمان کو لے کے بات یہ ہے کہ حکومت، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، عوام کے اندر یہ نفرت کی علامت ہے، یعنی یہ گالی بن گئی ہے یہ حکومت اور یہ نظام. اب مانے کوئی نہ تو بھئی پھر کچھ نہیں کہہ سکتے نا، طاقت ہے، ڈنڈا ہے، کوئی نہ مانے تو کیا کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر پبلکلی غیر جانبدار دیکھیں تو آپ نے مہنگائی یعنی عمران خان کو آپ نے ہٹا کے آپ نے الیکشن ہی ٹائم پہ نہیں ہونے دیے گئے، اور اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوئے تو فارم 45 کی جگہ 47 کا آپ نے جھرلو پھیڑا، عوام کی جو ووٹ ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا، اور پھر آپ زبردستی ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اب ان حالات میں طاہر اشرفی جیسے تاحیات سرکاری مولوی، یعنی وہ سرکاری ٹائپ مولوی، اب اس کو ایک پیغام امن بنا کے وہ جگہ جگہ پھر رہا ہے، اور اس نے جتنے ٹاؤٹ قسم کے مولوی ملوٹے ہیں، یعنی وہ ملوٹے، چلے میں معذرت چاہتا ہوں، یعنی مولوی حضرات مختلف جماعتوں میں سے جتنے ٹاؤٹ شاؤٹ مشہور ہیں، جماعتیں جتنی ٹاؤٹ جماعتیں مشہور ہیں کہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کام کرتی رہی ہے، تو وہ ادھر کر رہے ہیں، یعنی پیغام امن دے رہے ہیں جی، وہ دہشت گردوں کے خلاف، یہ وہ بس خوابے لگے ہوئے ہیں. ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے، کیسے مل رہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ روز کبھی کراچی، کبھی آج بھی طاہر اشرفی نے وہی سے پریس کانفرنس کی ہے، پیغام امن وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. تو ہر حکومت کے اندر تو عمران خان کے دور میں بھی یہی تھا، اس سے پہلے بھی یہ تھا، پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی تھا. یہ عجیب یعنی اب یہ وہ مولوی حضرات ہیں کہ علماء کے اندر بھی یہ نفرت کی علامت ہے. فیاض الحسن چوہان سے پریس کانفرنس آپ کروائیں تو سیاست جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول پہ پھر ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ نارمل معاملہ نہیں ہے. اس وقت میں نے ویڈیو اور موضوع پہ کرنی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ اس وقت کیا ہے کہ شہداء کو ڈھال نہ بناؤ، یہ ظاہر ہے JUI کا ہوگا ٹرینڈ. ڈیزل معافی مانگو، یہ دوسرا ٹرینڈ ہے انہی پہ. مولانا کی للکار، یہ تیسرا ٹرینڈ بھی اسی پہ ہے. پراپیگنڈا چھوڑو امن دو، یہ بھی اسی پہ ہے. لشکر نہیں خود لڑو، یہ 5 ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ اس وقت پاکستان کے اندر وہ مولانا فضل الرحمان پہ ہیں. تو میں نے کہا بھئی ویڈیو تو پھر اسی پہ کرنی پڑے گی نا. تو وہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ طاہر اشرفی پریس کانفرنس کرتے ہوئے رو پڑا ہے. دیکھیے شہداء قابل تکریم ہے، قابل عزت ہیں، لیکن اس طرح کے اداکار، فنکار، یہ مولویوں کے فنکار ہیں. یعنی یہ شخص اس وقت کیوں نہیں رویا؟ یعنی یہ یہاں پہ درست ہے، شہداء اس قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن اگر اس میں انسانیت ہو اس طرح کے لوگوں کے اندر، تو پھر جب لوگوں کی چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں، اس وقت اس کو رونا کیوں نہیں آیا؟ جب بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے سرکار کی طرف سے، اس وقت رونا کیوں نہیں آتا؟ یعنی وہ جو فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، رینجر میں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی بہن بیٹے ہیں. لیکن میں ایک بات دوسرے اینگل سے کر رہا ہوں
کہ اگر تو انسانیت ہو تو جو بھی ناحق مارا جائے اس کے لیے آنسو بہنے چاہیے. کیا باقیوں کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے عام شہریوں کی؟ وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. تو یہ وہ یعنی ادھر ادھر وہ ایکٹنگ کر رہا تھا. تو اس طرح کے ایکٹر جب پی ٹی وی پورا اس پہ لگا دیا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو اگر گرفتاری بھی ہوگی تو ان کو مزید ہیرو بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ حالانکہ فضل الرحمان کو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں خود ان کی سیاست کا ناقد ہوں، لیکن وہ ہمیشہ جمہوری جدوجہد اس نے کی ہے. وہ طالبان لشکروں کے ساتھ ملا نہیں ہے، بلکہ خود لشکروں نے ان پہ حملے کیے. تو اس وجہ سے جو معاملات ویسے ہی ایک افہام و تفہیم سے یا چیزیں ہو سکتی ہیں، ان پہ بھی ایک پوری کمپین کر کے مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں صاحب دماغ کون لوگ ہیں اس کو ایشو بنا دیتے ہیں. تو یہ اس وقت جناب چل رہا ہے. وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ کر رہے ہیں جو سارا معاملہ ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی معافی مانگو مولانا فضل الرحمان کو. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، درست بات ہے، نون لیگ والوں کے. اسی طریقے سے اب وہ دوسرے اور زیادہ سخت بات کر رہے ہیں. مولانا کے جو بیٹے ہیں ان کی تقریر بھی وائرل ہو گئی ہے کہ آج بھی اگر صوبوں پر حکمرانی کر رہے ہیں تو یہاں کے سیکٹر کمانڈرز کر رہے ہیں. سیاہ اور سفید کے مالک اگر کوئی ہے تو وہ یہاں کے کرنل میجر ہیں. ہم نے بھی اپنی قیادت سے یہ عہد کر لیا کہ حقیقی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج قصور میں کھڑے ہیں. آپ اعلان کریں، کل اسلام آباد میں کھڑے ہوں گے، پنڈی میں کھڑے ہوں گے، پاکستان کے جس شہر میں آپ آواز دیں گے، آپ کی آواز پر آپ کے یہ کارکن سر بکف آئیں گے. تو یہ انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ نقطہ نظر رکھ دیا ہے جی. تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی کچھ اور تقریریں وائرل ہو گئی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو جتنا پھیلائیں گے مولانا کی شخصیت اتنی نکھرے گی. یعنی یہ جن لوگوں سے آپ پریس کانفرنسیں یعنی وہ جو کر رہے ہیں، اس سے تو الٹا مولانا فضل الرحمان ہیرو بھائی بن رہے ہیں، اور بنیں گے چونکہ وہ نفرت کی علامت ہے عوام میں. ان کے اندر جو اکثریت ہے وہ جب ٹی وی پہ آئیں تو لوگ یعنی بدل سکیں تو بدل لیتے ہیں، نہیں تو بند کر دیتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ یعنی اس وقت اسلام آباد پنڈی پریس کانفرنسز دھڑ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو مولانا اور اس کا قد اونچا ہو جائے گا. اچھا، اب ایک اور سینئر سیاستدان ہے جاوید ہاشمی، وہ تو اس سے زیادہ سخت باتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ پبلک کے اندر آہستہ آہستہ اب دیکھیں جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے اس کی پذیرائی ہو جاتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے فضل الرحمان کی تقریر کی اور ان کی جماعت نے بھی ان کے موقف کی تائید کی ہے. مولانا کی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے والد مفتی محمود کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سنتا رہا ہوں، اس لحاظ سے ان سے میرا ذاتی تعلق ضرور ہے. مولانا صاحب نے بات تو سچ کی ہے، لیکن پروین شاکر کا شعر یاد آتا ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کچھ عرصہ پہلے میری مولانا سے ملاقات ہوئی. مولانا نے مجھے بتایا کہ اس الیکشن سے 15 ماہ پہلے پاکستان کے مالکوں نے ان سے رابطہ کیا اور اس الیکشن کے نتائج کا فیصلہ 15 ماہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. ایک دفعہ محمود اچکزئی صاحب نے بتایا کہ 50 ارب روپے میں اسمبلی کی نشستیں فروخت کی گئی ہیں. ہمارے فوجی جوانوں، ہمارے بچوں کو ایک ٹولہ اپنے مفادات کے لیے وہ آگے انہوں نے بات کی ہے. جنہوں نے ہمیں بچانا تھا انہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. دنیا میں بڑا بننے سے پہلے اپنے ملک کو تو بچاؤ. پاکستان کو تحفظ بھی چاہیے اور آزادی بھی، لیکن اگر تم یہ نہیں دو گے تو ہم اسے خود حاصل کریں گے. اب یہ جو ہے وہ جاوید ہاشمی نے سخت گفتگو کر دی ہے. اب اسی طرح اچکزئی صاحب نے وہ زیارت کا دھرنا جاری ہے، وہاں بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر بھی صورتحال بڑی عجیب ہوئی پڑی ہے، تو اس کے اندر بات کر دی ہے. تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی باتوں کو نہ بڑھاوا دینے کے اندر وہ سمجھتی ہے بہتر ہے. یعنی تیل ڈالا جاتا ہے بجائے پانی ڈالنے کے. بھائی فضل الرحمان نے ایک جملہ بولا تو ان کو پرسنلی بھی آپ بات کر لیتے تو وہ اس کی وضاحت 2 جملوں میں کر دیتے کہ میرا یہ مطلب تھا. یہ بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن وہ دوسری طرف جو ہے وہ چلی. اور اس سے کیا ہے، آہستہ 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 وہ جو ایک خوف کی فضا ہے
وہ یعنی ریت پھسلنا شروع ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دور کے اندر 2-4 سال 5 سال ہی عروج ہوتا ہے ڈنڈے کا، اس کے بعد پھر عوام کا پریشر بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں بڑے بڑے طاقتور حکمران، ان کا وہ الٹیمیٹلی اینڈ ہوتا ہے، انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔